یہ تو ممکن نہیں ہم مدینے چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہم مدینے چھوڑ دیں۔ نوح کی دعا کہ کہتے ہیں پروردگارا اپنا عذاب نازل کر، خدا کہتے ہیں نوح ایسی بد دعا نہ دے کہ خدا ایسا عذاب نازل کر اس قوم کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہے۔ خدا نے کہا کیوں؟ فرمایا لم یولد، اے خدا اب اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ جب میرے گھر میں میرا بچہ نافرمان ہے، جب میرے گھر میں میری بیوی نافرمان ہے، تو یہ اس سوسائٹی کا اثر تھا جس سوسائٹی میں بچہ معصوم جب بڑا ہوتا ہے وہ گنہگار بن جاتا ہے۔ اس سوسائٹی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یزید و شمر جیسا بن جاتا ہے۔ یعنی وہ سوسائٹی امام پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ ماحول امام حسین پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اس ماحول کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جس کا علم امام زمانہ بلند کریں گے، ایک ایسی سوسائٹی۔ پھر آپ جب ظہور میں پڑھتے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اس ظہور میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس ظہور کے حکومت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ مومن پیدا ہوگا۔ لم یولد، اس امام زمانہ کی حکومت میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، امام زمانہ کی حکومت میں کوئی حاسد پیدا نہیں ہوگا، امام زمانہ کی حکومت میں کوئی مبغض پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے امام زمانہ؟ فرمایا ماحول ایسا ہوگا، سوسائٹی ایسی ہوگی جس میں جب بچہ پیدا ہوگا نیک بچہ پیدا ہوگا۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن ایک ایسا نظام بناتا ہے، ایک ایسی سویلائزیشن کو کریٹ کرتا ہے جس میں جب جوان پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسے آلات اور ایسی چیزوں کو کریٹ کرتا ہے جس کے پیچھے آپ جاتے ہیں۔ مثلا میڈیا اس کا ذریعہ ہے، اخبارات اس کا ذریعہ ہے، چینلز اس کا ذریعہ ہے، یہ لباس جو آپ پہنتے ہیں یہ اس کا ذریعہ ہے، لینگویج اپنے نظام کو پھیلانے کے لیے اس کا ذریعہ ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عربی زبان کو قرار دیا تاکہ تو ہدایت پائے، لیکن آج کے بچے کو انگلش تو آتی ہے لیکن عربی نہیں آتی۔ یہ انگلش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس سسٹم افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس نے ایسا سسٹم کریٹ کر دیا، آپ مجبور ہیں، یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی، کیونکہ کتاب اس زبان میں، انجینئرنگ اس کی زبان میں، آئی ٹی اس کی زبان میں، ٹیکنالوجی اس کی زبان میں، چھوٹا سا موبائل چلانا ہے وہ اس کی زبان میں۔ یعنی آپ اس سسٹم میں آ کے مجبور ہو گئے، یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں پیدا ہوتے ہی 4 سال کا بچہ موبائل چلانا سیکھ جاتا ہے، لیکن نماز اس کو نہیں آتی۔ نظام کفر کے سسٹم نے اس کو موبائل چلانا سکھا دیا، اس کو ٹیبلٹ چلانا سکھا دیا بغیر زحمت کے۔ اتنا یہ سسٹم پاورفل ہے کہ اس میں جو بچہ بیدار ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کی سسٹم کی چیزوں کو لرن کرتا جاتا ہے اور سیکھتا جاتا ہے اور اسی سسٹم میں چل پڑتا ہے۔ اسی طرح امام زمانے کا ایسا سسٹم بنائیں گے، یہ بچہ جب اس ماحول میں بڑا ہوگا تو 4 سال میں نمازی ہوگا، یہ 5 سال میں تہجد گزار ہوگا، یہ 6 سال میں حافظ قرآن ہوگا، یہ 7 سال میں طی العرض کی طاقت رکھے گا۔ وہ تمام تر طاقتیں جو روحانی طاقت ہے اس کو امام بیدار کریں گے۔ تو اصل سسٹم کو بنانا تھا، یہی سسٹم آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، ایک لشکر یزید کا جس میں دنیا پرس، مادہ پرس، حکومت پرس، رائے کے دانے کی عبادت کرنے والے، سکے اور درہموں پہ آل نبی کو قتل کرنے والے، دوسری طرف آپ حسین کا سسٹم دیکھتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، بھتیجا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عباس کا ادب نظر آتا ہے، وہ ایثار نظر آتا ہے، وہ قربانی نظر آتی ہے۔ ارے 3 دن کا پیاسا سینے تک پانی کے اندر ہے، حضرت عباس کا پورا وجود پانی کے اندر تھا، یعنی 3 دن کی پیاس ہو اور بندہ سینے تک پانی کے اندر ہو اور پانی ہاتھوں کے سامنے ہو اور عباس پانی کو دیکھ کر پانی نہ پیئیں، یہ کون سا سسٹم ہے جس نے عباس کو ایسا بنا دیا؟ یہ کون سا نظام ہے جس نے جذبہ ایثار کو پیدا کیا؟ یہ کون سا نظام ہے جس میں جذبہ وفا کو پیدا کیا؟ آج کی دنیا کا سسٹم جو سیلفشنس کا تصور ہے، انسان کہتا ہے مجھے اپنا گھر بنانا ہے تاکہ 100 گھر گرتے ہیں تو گر جائیں، جس میں انسان کہتا ہے مجھے اپنی حکومت کو بچانا ہے اگر لاکھوں حکومتوں کو گرانا ہے تو گر جائیں، جس میں انسان کہتا ہے مجھے اپنے وجود کو بچانا ہے، اگر اس وجود کو بچانے کے لیے اگر مجھے افغانستان کے لوگوں کو مارنا ہے، اگر مجھے عراق کے لوگوں کو مارنا ہے، اگر مجھے یمن کو تباہ کر دینا ہے تو میں تباہ کر دوں گا، میرا نظریہ بچ جائے۔ وہ دنیا جس میں سیلفشنس کا تصور ہے، لیکن اسی دنیا میں ایک حسین نظر آتا ہے جو کہتے ہیں عباس سارے مشک جو بھرے ہوئے ہیں یہ ہر کے لشکر کو پلا دو۔ یعنی اگر امام حسین پانی نہ پلاتے، 3 دن خیموں میں پانی اتنا زیادہ تھا کہ جناب عباس فرماتے جب میرے آقا نے کہا عباس جتنے مشک ہیں ان کو بھر دو، میں نے کہا آقا یہ پانی ہم سے زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ آپ پانی اسٹور کریں، حد سے زیادہ۔ فرمایا میں مصلحت کو جانتا ہوں۔ اس وقت عباس یہ سمجھ رہے تھے حسین اپنے لیے پانی بھر رہے ہیں، لیکن آگے جا کر پتا چلا یہ اپنے لیے نہیں تھا، یہ ہور کے لشکر کے لیے تھا۔
یہ ایثار کا جذبہ، یہ قربانی کا جذبہ آپ کو کہاں ملے گا؟ کہ کربلا میں صرف عرب نہیں ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں عرب کو بھی جمع کیا، جون جیسے عجم کو بھی جمع کیا، یعنی سفید رنگ والا بھی ہے، کالے رنگ والا بھی ہے، کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، کربلا میں 18 سال کا جوان بھی ہے، کربلا میں 90 سال کا بوڑھا بھی ہے، اور کربلا میں صرف مسلم نہیں ہے، حسین نے وہاب قلبی کو بھی لایا، یعنی کربلا میں مسیحی بھی ہے، کربلا میں مسلم بھی ہے، کربلا میں عورت بھی ہے، کربلا میں بیوی بھی ہے، کربلا میں بھائی بھی ہے۔ یہ پورا ایک سوسائٹی، امام حسین نے کربلا ایک سوسائٹی کا نام ہے جس میں تمام تر سوسائٹی کے افراد ملیں گے، یعنی ان افراد کا اخلاق دیکھو، ان کی رفتار دیکھو، ان کا ادب دیکھو، کہ ہم فرماتے کربلا میں 3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کربلا میں معرفت بھی نظر آتی ہے، کربلا میں اخلاق بھی نظر آتا ہے، کربلا میں احکام بھی نظر آتے ہیں، یعنی حسین نے احکام کو کربلا میں جاری کیا، اخلاق حسینی کو بھی جاری کیا، اور کربلا میں امام حسین نے شریعت کو بھی لاگو کیا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو کربلا میں نظر آتی ہیں، یعنی اگر کسی مومن کو مومن بننا ہے تو ان 3 چیزوں کو اپنے وجود اور اپنی سوسائٹی میں جمع کرنا ہوگا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ رضویہ سوسائٹی شیعہ سوسائٹی ہے، لیکن کیا اس سوسائٹی میں سب کا اخلاق ایک ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں سب کا عقیدہ ایک ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں شریعت کے قوانین پر سب ایک طرح عمل کرتے ہیں؟ یہ سوسائٹی عقیدوں میں ایک تب بنتی ہے جب مسجد میں نماز کی اذان آئے تو پوری سوسائٹی مسجد میں آ جائے۔ یہ سوسائٹی اخلاق میں تب ایک بنتی ہے جب اس سوسائٹی میں اگر کوئی بھوکا رات کو سو رہا ہو تو دوسرے مومن کو وہی احساس ہو جو علی ابن ابی طالب کو احساس تھا کہ رات کے اندھیروں میں غذا پہنچاتے تھے۔ اگر اس سوسائٹی میں کوئی بیوہ ہے، اگر اس سوسائٹی میں کوئی شادی شدہ نہیں ہے، اگر اس سوسائٹی میں کسی جوان کو جاب کی ضرورت ہے، یعنی یہ سوسائٹی اگر شیعہ سوسائٹی ہے اور کربلا والی سوسائٹی ہے تو وہی درد ہونا چاہیے جو کربلا والوں کو حسین کے لیے تھا، جو امام حسین کو سعید کے لیے تھا، جو امام حسین کو شمر کے لیے تھا۔ ارے وہ تو دشمن تھا، لیکن اتنا احساس ہے کہ 10 منٹ صبر کر، حسین کا گلا تو ویسے کٹ جائے گا۔ تو یہ وعدہ الہی تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک ایسی حکومت کو بنایا جائے جس حکومت میں بچہ بڑا ہو تو علی والا ہو، جس حکومت میں خاتون بڑی ہو تو وہ خاتون تہذیب اسلام میں چلنے والی خاتون ہو۔